بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں آپ تمام سامعین کا پھر سے یہاں پر گریس ایجوکیشنل سوسائٹی میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ کئی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ میں بلا تاخیر ہمارے جو مقرر ہیں جناب ابو بکر بن حقانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور استقبال رمضان کے عنوان پر اپنا بیان پیش کرے۔ جناب ابو بکر بن حقانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير حدیث کتاب اللہ وخير هدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ایام المعدودات۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغب من سنتی فلیس منی۔ حمد ثنا تسبیح و تعریف اس ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس اکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں۔ اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے ہوئے مردہ ہو جاتے ہیں۔ سروری زیبا فقد ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری۔ تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشاں پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ۔ پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو، تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود و سلام محبت وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنہ کے للنا عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات غم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ آج گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام جو سلسلہ وار ہر ہفتہ واری اصلاحی اور دعوت کی جو نشست ہوتی ہے، اس کے ضمن میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے، اور پھر کے 9 یا بہت سے بہت 8 دن رمضان کی آمد کے لیے ہوں گے۔ تو اسی لیے آج جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب کو تھوڑا سا روک کر مجھے آج عنوان دیا گیا ہے استقبال رمضان، کہ میں اور آپ رمضان کا استقبال کرنے والے بنے، یعنی کہ ویلکم ٹو دا رمضان۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، خوش آمدید اے رمضان۔ بہرحال اسی عنوان سے آج مجھے کچھ اپنے لبوں کو جنبش دینا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی استقبال رمضان میں کچھ ایسی باتیں بھی آئیں گی جو شاید کہ ہمیں گزرے، لیکن ایک حق ہے جو ادا کرنا ہے۔ اللہ مجھ میں بولنے کی صلاحیت ادا کرے اور دل کی گہرائیوں سے بولنے والا بنائے، اور عمل کی جستجو کی طرف راغب ہونے والا بنائے، سننے والوں کے لیے بھی اور سنانے والوں کے لیے بھی۔ اور جس کسی نے اس کا انعقاد کیا ان سب کی زندگی میں اللہ اس رمضان کو رحمت، برکت، عنایت اور نصرت اس کی رحمتیں بنا کر لائے۔ آئیے عزیز اور دوست ساتھیوں، رمضان
اس کو درخت میں عربی میں رمضان کہتے ہیں. اس کا اردو ورڈ یا فارسی جو ورڈ ہے وہ رمضان ہے. درخت میں اس کا نام رمضان، یہ جو عربی ورڈ. اور اس کی گزارش یا اس کے الفاظ کو عربی زبان کے دوسرے حصے میں جس کو صوم یعنی روزہ کہتے ہیں. بہرحال عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ رب العزت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 13 سال مکے کی زندگی کے تکلیفات اور کرب کے بعد ہجرت کا موقع عطا کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے اب 1 سال مکمل ہونے کے بعد لگ بھگ قریب 6 ماہ یا 7 ماہ یعنی 18 مہینے ہجرت کے مکمل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آسمان سے یہ قوانین، یہ آرڈیننس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا، جس کے اندر صاف اور واضح بات ہے. قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر اللہ رب العزت اس آیت کو اور اس کے بعد جتنی آیت ہے اس کے بعد نیچے جو آ رہی اسی کے سلسلے میں، اسی کے ضمن میں ہے. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے درمیان ایک ایسا عظیم ترین مہینہ لا رہا ہے جس کے لیے صحابہ کرام تڑپا کرتے تھے. اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خطبہ دے کے کہتے ہیں، لوگوں تم پر اللہ ایک ایسا مہینہ سایہ فگن کرنے والا ہے، ایک ایسا مہینہ سایہ فگن کرنے والا ہے جس کی رات رحمتوں سے بھری ہوئی ہے، جس کی صبح برکتوں سے بھری ہوئی ہے. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، وہ کیسا مہینہ ہے جو میرے اور آپ کے درمیان میں آ رہا اور مجھ سے اور آپ سے کس چیز کا مطالعہ کر رہا ہے. یہ جو مہینہ میرے اور آپ کے درمیان میں آنے والا ہے جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں، یہ مہینہ مجھ سے اور آپ سے کس چیز کا مطالعہ کر رہا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 18 مہینے لگ بھگ قریب ہوئے. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ کی اس آیت کو نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا. یہاں اللہ خطاب ان لوگوں سے کر رہا ہے جو لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر، غیب کی چیزوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. بہرحال عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ ان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. یا اللہ یا ایھا الناس نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے لوگو تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے. اب اللہ آگے کی آیت میں کہتا ہے اللہ تم پر روزے فرض کیا گیا ایسے جیسے پچھلی امتوں پہ اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا. یعنی کہ یہ روزے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے، اللہ رب العزت نے ان سب کی امتوں پر یہ روزوں کو کہیں نہ کہیں فرض قرار دیا. یعنی کہ کسی پر 10 روزے، کسی پر 5 روزے، کسی پر 2 روزے، کسی پر 6 روزے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی امت پہ اللہ نے اس روزوں کو کسی نہ کسی انداز سے فرض قرار دیا ہے. اب یہی روزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا. اور پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں تم پہ روزے فرض کیے گئے ایسے جیسے پچھلی امتوں کو فرض کیے گئے تھے. اب اللہ کے پاس اس روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ اسی آیت میں بیان کر رہا ہے. اب اللہ کے پاس اس روزوں کو تم پر فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی پیدا ہو. اب تقوی کسی دکان پہ بکنے والی چیز کا نام نہیں، تقوی کسی شودہ بازی کا نام نہیں، تقوی کسی دکھاوے کا نام نہیں. تقوی دل کی گہرائیوں سے اور عمل سے پیدا ہوتا ہے. تقوی خوف سے اور امید سے پیدا ہوتا ہے. اب یہ تقوی کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے آئی. اب 18 مہینے ہو گئے عزت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آرڈیننس اور احکام نازل کر دیے گئے کہ آپ کی امت پر اللہ نے روزوں کو فرض قرار دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شعبان کے مہینے کو اگر تم گرد آلود یعنی کہ اگر تم ابر آلود پالو، صاف اگر تمہیں چاند نظر نہیں آئے تو تم اس کو پورے مکمل 30 دن کر لینا. اس کے دن 30ویں دن کے بعد تم روزے کی تیاری کر لینا. یعنی کہ روزوں کی تیاریوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا بہت بڑا رول رکھا ہے. یعنی اسلام کی تاریخ بھی چاند کی تاریخ سے بنیاد، یعنی ہم جو اب ہماری زندگی کے جتنے ایام جتنے دن گزر رہے یہ ہماری عیسوی سے نہیں بلکہ ہجری سے گزر رہے. مسلمانوں کا دن چاند کی یعنی مغرب کی رات سے شروع ہوتا ہے
اور پھر مغرب کے ساتھ ہی مسلمان کا دن ختم ہو جاتا ہے. غیروں کا دن رات کے 12 بجے سے شروع ہوتا ہے, پھر رات کے 12 بجے ختم ہو جاتا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترتیب دی اور ایک سلیق مند باپ نے آپ نے بانا. وہ باپ یہ ہے کہ مغرب کی اذان جیسے ہو جائے, چاند جیسے نظر آ جائے, مسلمان کا دن وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر دوسرے دن چاند جیسے نظر آ جائے دن وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے رمضان یعنی کہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے گا, چاند ہمارے اب شاید کہ اس سال 2 یا 1 یا 3 چاند کی پہ ڈیپینڈ کیا جاتا ہے, شاید کہ اگست کی 2 تاریخ ہو سکتی ہے یا پھر جو ہے 3 تاریخ ہو سکتی ہے یا پھر 1 تاریخ بھی ہو سکتی ہے, چاند پہ ڈیپینڈ ہے. یہاں پہ جب چاہے سے چاند نظر آ جائے تو وہاں پر ہر مسجد کے اندر تراویحوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ مغرب میں چاند نظر آ گیا, اب یہاں پر آپ رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے, رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے. اب یہاں سے تراویح کی نماز شروع ہو جاتی. اس کے بعد تراویح کی نماز کے بعد لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے, سحر کا انتظام کریں گے, سحر کی تیاری کریں گے. اب آپ کا دن سحر کے بعد مغرب کے قریب تک یعنی اذان تک, اب آپ پہلے رمضان کے دن میں داخل ہے. جیسے ہی مغرب آ جائے, اذان کی آواز ہو جائے, جیسے آپ افطار کر دے آپ دوسرے دن میں شامل ہو گئے. آپ دوسرے, تو اس طریقے سے ترتیب ہے چاند کی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کے قریب قریب جہاں ختم ہو رہے ایام رمضان کے آخری اشیاء ختم ہونے کی, وہاں پر اگر پھر ابر جو ہے آسمان اگر ابر آلود ہے, چاند نظر نہیں آ رہا, تو آپ فرمائیں کہ 30 روزے مکمل کر لو اور دوسرے دن عید کا اعلان کر دو. یہاں پہ اللہ کے رسول نے ڈیپینڈ کرا چاند پہ. تو دوستو اس ساتھیو الغرض مجھے اور آپ کو اب یہ جو رمضان ہے میرے اور آپ کے درمیان میں آ رہا ہے, رحمتیں لے کر, نصرتیں لے کر, برکتیں لے کر, آخر مجھ سے اور آپ سے یہ رمضان کس چیز کا مطالعہ کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے سال کے 12 مہینے معین کیے ہیں اور ان 12 مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے. یعنی ان 12 مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے. اور رمضان اس کی اہمیت, اس کی عافیت, اس کی بزرگی اور برتری اس کے لیے نہیں ہے کہ یہ روزوں کے لیے ہے, بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا. اس زمین پہ آخری انقلاب, اس زمین کا آخری انقلاب اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو اسی رمضان کے مہینے میں آخری عرصے میں نازل کیا. اور رمضان یہ وہ مہینہ ہے جہاں بندے کی ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ ہے, جہاں انسان اس 12 مہینوں میں ایک مہینہ اللہ اس بندے کو نکال لیتا ہے اس کے روز کی مصروفیات کی زندگی سے, نکال کے اللہ رب العزت کو 30 دن تک ایک تربیتی ماحول میں ڈھال دیتا ہے کہ آنے والے اب جو 11 مہینے ہوئے, اب ان 11 مہینوں میں اس کی زندگی کے تمام اسباب اسی مہینے کے مطابق گزارنے چاہیے. کیسے عزیز اور دوست ساتھیوں, یہ جو مہینہ میرے آپ کے درمیان میں آ رہا ہے اس کے لیے صحابہ کرام اپنی کمر کو کس لیتے تھے, جسم کو مضبوط کرتے تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے آپ روزہ رہا کرتے تھے کہ شاید رمضان کی تیاری کرنے والے بنے. لیکن عزیز اور دوست ساتھیوں, میں اور آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم آج اس رمضان کے استقبال کے لیے ہمارے پاس تیاریاں کیا ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں کوئی ایک تقریب ہونے والی ہے, کسی بچے کا حقیقہ ہونے والا ہے, یا کسی کی شادی ہونے والی ہے, یا کوئی ایک آدمی اگر باہر جانے والا ہے, تو ہم اس کی تقریب کے لیے, اس کے خوش خیال کے لیے ہم بہت ساری تیاریاں کرتے. اگر ہمارے گھر میں شادی ہونے والی ہے تو شاید کہ ہم 2 مہینے سے اس شادی کی تیاری کرتے ہیں, کارڈ چھاپنے کے لیے, مینو تیار کرنے کے لیے, شادی خانہ سلیکٹ کرنے کے لیے, دوستوں کو دعوت دینے کے لیے ایک تیاری ہو رہی ہے ہمارے پاس کہ آنے والے ہمارے ان دنوں کے اندر ہمارے گھر میں ایک تقریب ہونے والی, ایک نکاح ہونے والا ہے, شادی ہونے, تو ہم اس کی 2 مہینے پہلے سے تیاری کر رہے ہیں. اگر بچے کا حقیقہ ہے تو ہم 7 دن پہلے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, زمین کی چھوٹی ہو یا بڑی تقریب ہو, اس کے لیے ہم 1 ہفتہ, مہینہ, 2 مہینے سے پہلے اس کی ہم تیاری کرتے. در افسوس کی بات, جو مہینہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی وادیوں کی طرف لے جانے کے لیے, اس مہینے کے لیے میں اور آپ کیسے تیار ہیں؟ ذرا غور کریں, خاص طور پہ میری ماں اور بہنیں, خاص طور میرے دوست احباب, یا ہم تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا غور کرنے والے, ہم اس مہینے کی تیاری میں کیسے کمر کسے ہوئے ہیں. ہاں, رمضان کے اس نام پہ
اس مہینے کے نام پہ ہمارے پاس تیاری ہو رہی. کچھ تاجروں نے, کچھ بزنس مینوں نے اور کچھ شاطر ذہن رکھنے والے ایسے مسلمانوں نے تیاری کر رکھی. کیسی؟ آج بڑے بڑے سین بورڈ ہر چوراستوں پر, ہر چوراہوں پر, ہر نکڑوں پہ چسپا کر دیے جا رہے, ٹانگ دیے جا رہے. اس میں یہ بات منشن کی جا رہی ہے رمضان کے لیے ابھی 20 دن باقی ہے, رمضان کے لیے ابھی 7 دن باقی ہے, رمضان کے لیے ابھی 10 دن باقی ہے, رمضان کے لیے ابھی 5 دن باقی ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اخبارات میں چاہے وہ جتنے اردو پیپر ہو یا پھر دوسرے اور جو ہمارے اگر زبانوں کے پیپر ہے, ہم اس کا تھوڑا سا سرسری جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آج ہر آدمی کیسے تیاری کر رہا ہے. مدارس والے سب سے پہلے دستار بندی کے بارے میں تیاری کر رہے, اور کچھ آرگنائزیشنز والے کچھ اپنے ایکٹیویٹیز رکھ کر تیاری کر رہے کہ محض لوگوں کے سامنے یہ بتایا جائے کہ آنے والا جو مہینہ ہے اس میں نکلنے والی زکوٰۃ ہمارے مدرسے کو ڈونیٹ کرے, ہمارے ادارے کو ڈونیٹ کرے. محض میرے دوست سب تیاریاں کیا ہو رہی ہیں. یہاں ہر آدمی کا تعلق دنیا کی تمام چیزوں سے ہے, جبکہ یہ مہینہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے نکالنے کے لیے آیا, جنت کی وادیوں کی طرف لے جانے کے لیے. اور اللہ اس روزوں کو مجھ پر آپ پہ فرض کرنے کا مقصد سمجھا دیا کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. اور آج ہم تقوی کو تلاش کرنے کے بغیر زمین پہ لوگ زمین کے کاغذ کے ٹکڑوں کو تلاش کر رہا ہے, کاغذ کے ٹکڑوں کو. کیونکہ مسلسل سیٹرڈے بیانوں کا سلسلہ آواز اتنی ساتھ نہیں دے رہی, لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس عنوان کا میں حق ادا کر کے رہوں گا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, ہم غور کرنے والے بنے کہ آج ہم اس رمضان کے استقبال میں کیا کر رہے ہیں. بازاروں میں پتہ چلتا ہے ہوٹلوں کے سامنے بڑی بڑی حریص کی بھٹیاں لگائی جا رہی ہیں, استقبال رمضان. چپل کا کاروبار کرنے والے, جوتوں کا کاروبار کرنے والے اپنی دکانوں میں مال کو اسٹاک کرتے چلے جا رہے ہیں, کپڑوں کا کاروبار کرنے والے اپنی دکانوں کو سجاتے چلے جا رہے ہیں. ہم غور کریں, بازاروں کو رونقیں بخشی جا رہی ہے, لائٹوں سے سجایا جا رہا ہے, اسٹال لگائے جا رہے ہیں. انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم جم کے کما لیں گے. ریاضت ذکر اور عبادتیں تو بوڑھوں کا کام ہے, یہ عمر تو پیسہ کمانے کی ہے. یہ استقبال ہو رہا ہے رمضان کا. کچے میوے کا کاروبار کرنے والے, کوئی موز بیچتا ہے, کوئی انجیر بیچتا ہے, کوئی سیب بیچتا ہے, کوئی تربوز بیچتا ہے, نہ جانے کوئی انگور بیچتا ہے, کوئی جام بیچتا ہے, نہ جانے کتنے فروٹس ہوں گے, کتنے پھل ہوں گے. اس کے بیچنے والا آج اس بات کا اندیشہ لگا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں میرا سب سے بہترین کاروبار ہوگا. مونڈے سجائے جا رہے ہیں, بنڈیاں سجائی جا رہی ہے, پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کون سا علاقہ کہاں پر مسلمان جہاں پہ ریچ کریم آف سوسائٹی پیسے والے مسلمان کہاں رہتے ہیں, جہاں پر مال 2 روپے کی چیز میری 15 روپے سے لے کر 30 روپے تک بکے گی. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, استقبال رمضان کے نام پر آج ہم غور کریں. یہ مہینہ جو میرے آپ کے درمیان میں آ رہا ہے, یہ مہینہ مجھ سے اور آپ سے کس چیز کا مطالعہ کرتا ہے. اور آج میں اور آپ اس رمضان کے استقبال کے لیے ہم کتنی کمر کسے ہوئے دوست ساتھیوں. اللہ کی قسم, یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں شاید کسی کے پاس 15 مرتبہ آیا ہوں گا, کسی کے پاس 20 مرتبہ آیا ہوں گا, کسی کے پاس 25 مرتبہ آیا ہوں گا, کسی کے پاس 30 مرتبہ آیا ہوں گا, کسی کے پاس 40 مرتبہ آیا ہوں گا, کسی کے پاس 50 مرتبہ آیا ہوں گا. میرے دوستوں, زندگی کا ہر ایام رمضان آیا اور ٹکرایا اور چلے گیا, لیکن اس رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا, اس رمضان سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی. رمضان کے ہر سال صرف دہی بڑے کھانے کا نام ہے, حریص کھانے کا نام ہے, کھجور کھانے کا نام ہے, یا میوہ سجیوا کھانے کا نام ہے, یا پھر 20 رکعت تراویح, پہلا دہا 30 دہا, دوسرا دہا تیسرا دہا, 10 پارے 5 پارے کمپٹیشن کے ساتھ قرآن کو سننے کا نام ہے. کیا ہوٹلوں کی زینت بڑھانے کا نام ہے؟ کیا رمضان بازاروں کو سجانے کا نام ہے؟ کیا رمضان جوتے اور چپل کپڑے خریدنے کا نام ہے؟ کیا عورتوں کے لیے کانٹے, پرس, پاؤڈر, نہ جانے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے بازاریں بھری ہوئی ہے؟ کیا خرید و فروخت کا نام ہے؟ رمضان کیوں آیا؟ یہ رمضان ہم سے کیا مطالعہ کرتا ہے؟ میرے دوستو,
پھر رمضان زندگی میں آئے گا اور چلے جائے گا. اس سے حاصل مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی پیدا ہو. تقوی پیدا ہو. تقوی کسی دکان پہ بکنے والی چیز کا نام نہیں. تقوی کسی شوبازی کا نام نہیں. تقوی دل کی گہرائیوں سے، روح کی، قلب کی حرارت سے، عبادت سے، خوف سے، امید سے پیدا ہوتا ہے. خوف اللہ ہی سے، امید اللہ ہی سے. میرے دوست ساتھیوں، یہ جو مہینہ میرے اور آپ کے درمیان میں آیا، ہم سے کس چیز کا مطالعہ کر رہا ہے؟ ہم سے کس چیز کا مطالعہ کر رہا ہے؟ رمضان در حقیقت میں ایک ٹریننگ ہے، تربیت ہے، اصلاح ہے. ایک مسلمان کی زندگی کے لیے ریچارج. جیسے ہمارا فون ریچارج ہوتا ہے، ہماری فون کی بیٹری ڈاؤن ہونے پر انسان کو بھی اللہ رب العزت اس 11 مہینوں کے لیے ایک ریچارج کا مہینہ رکھا ہے، جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں. اب اس رمضان میں ہونے والے تمام عمل کے ذریعے سے وہ بندہ آنے والا 11 مہینوں میں اپنی زندگی کے ضابطے کو برقرار رکھے. کیسے عزیز اور دوست ساتھیوں؟ مثال کے طور پر آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ روزے کی حالت میں ہیں، کسی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی بڑی دور سے اپنی گاڑی کو لے کر آیا، مسجد کے سامنے روک دیا. اذان ہو چکی ہے، سیرن ہو چکے ہیں، اعلان ہو چکا ہے کہ لوگ روزہ کھول رہے ہیں. لیکن ایک آدمی وقت ذرا تھوڑا سا درکار ہو، دور ہو گیا اس سے، وہ آدمی لامے لامے پیر مار کر وضو خانے سے اپنی مسجد کے سیڑھیوں کو چڑھ کر اس صحن میں آیا جہاں لوگ بیٹھ کر افطار کھول رہے ہیں. سجا ہوا دسترخوان ہے، لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ایک آدمی اپنے پیر پر پیر پر بیٹھا ہوا ہے، جگہ بڑی مشکل سے ہے. لیکن آنے والا آدمی نہ آپ کا خرابتدار ہے، نہ آپ کا رشتہ دار ہے، نہ آپ کا دوست ہے، نہ آپ کا بھائی ہے، نہ آپ کا پڑوسی ہے. نہ آپ اس کو جانتے نہ وہ آپ کو جانتا ہے. وہ آدمی لامے لامے پیر مار کر آ رہا. ہر آدمی اس کی طرف نگاہ بڑھا کے اپنے ہاتھوں میں جو نوالا ہے، کس کے ہاتھ میں کھجور ہے، کوئی موز ہاتھ میں رکھا ہے، کوئی انگور ہاتھ میں رکھا ہے، کوئی انجیر ہاتھ میں رکھا ہے، کوئی اناناس ہاتھ میں رکھا ہے، کوئی موز ہاتھ میں رکھا ہے، کوئی تربوز ہاتھ میں رکھا ہے. اٹھا کے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے لیجئے بھائی، یہ لیجئے، پہلے روزہ کھائیے. عزیزو، دوستو، ساتھیو، جبکہ آپ صبح سے بھوکے ہیں، جبکہ آپ صبح سے بھوکے ہیں، آپ کے حلق کے نیچے ابھی کوئی نوالے پہنچے بھی نہیں. ایک ابھی حلق کے نیچے کھجور پہنچا ہوگا، ایک آدمی آ گیا، وہ بھی آدمی بھوکا اور آدمی بھی بھوکے. آپ بے ساختہ، نہ آپ اس کو پہچانتے نہ آپ اس کو جانتے. وہ آپ کے لیے اجنبی، آپ اس کے لیے اجنبی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ محبت، یہ ہمدردی، یہ للہیت، یہ قربانی اچانک آپ میں کہاں سے آ گئی؟ اچانک کہاں سے آ گئی جو آپ اپنا ہاتھ اٹھا کے اس کی طرف بڑھا کے دے رہے؟ یہ تربیت ہے. جیسے رمضان میں تم دوسروں کا خیال کرتے، غیر رمضان میں تم کو یہی خیال کرنا ہوگا. یہ تربیت ہے رمضان، یہ تربیت ہے رمضان. جیسے آج صبح سے تم بھوکے ہو، سحر سے پہلے تم نے کھا لیا تھا، سحر کے بعد سے پھر افطار تک تمہارے پیٹ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوئی، تمہارے پیٹ میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی، نہ پانی کا خطرہ، نہ کھانے کا دانہ. تمہاری اچڑیاں سوکھ چکی ہے، تمہارے منہ سے، روزے دار کے منہ سے بو آ رہی ہے بھوک کی وجہ سے. میرے عزیز اور دوست، سچ غور کرو، خود بھوکے ہیں، لیکن اللہ اس بھوک کے ذریعے سے دوسروں کی بھوک کا خیال کراتا ہے. اس بھوک کے ذریعے سے اللہ دنیا میں بسنے والے ان لوگوں کی بھوک کو یاد دلاتا ہے. یہ رمضان کھانے اور پینے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ غمخواری کے لیے ہے، اخلاص کے لیے ہے، ہمدردی کے لیے ہے، محبت کے لیے ہے. میرے دوستو، یہ میں نے تربیت دے رہا ہے مجھے اور آپ کو. جیسے آج ہمارے سامنے کا منہ کا نوالا ہم دوسرے کے لیے دینے والے بنے، ویسے خیر رمضان میں تم کو یہی عمل برقرار رکھنا ہے. آپ بازار سے اپنے گھر کے لیے افطار لے جا رہے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کے بھائی ہے، آپ ہی کا گھر ہے اور آپ ہی کا دسترخوان ہے، اور آپ کے محنت کے گاڑے پیسے کی کمائی بھی کمائی سے آپ اپنے گھر کو کچھ فروٹس لے کر گئے، ہاتھوں سے کاٹے اور سجا کے رکھ دیے. کیا بات ہے جی؟ آپ کا گھر ہے، آپ کا دسترخوان ہے، آپ کے گھر والے، کس قوت نے، کس طاقت نے تمہیں روک دیا تمہارے دسترخوان پہ پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کے کھانے سے؟ کس قوت نے، کس طاقت نے روک دیا؟ اجی آپ کا اپنا دسترخوان ہے، آپ کے اپنے بیوی بچے ہیں، آپ کے اپنے پیسے سے کمائی ہوئے کمائی کی
गाड़ी कमाई से आपने जो चीज खरीद के लाए वही दस्तरखान पे सजी हुई, क्यों हाथ उठा के खाते नहीं? घड़ी पे घड़ी देख रहे, वक्त पे वक्त देख रहे, इंतजार कर रहे अल्लाह के अहकाम के लिए, इंतजार कर रहे कि अल्लाह ने जो अहकाम हम पे नाजिल किए है, तरतीब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, उस तरतीब को मुकम्मल करना है। बेतरतीब हमारी जिंदगी नहीं है। अल्लाह अहकाम उसकी आखिरी किताब कुरान मजीद में नाजिल कर दिया, और तरतीब प्रैक्टिकल लाइफ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बना दिया। आपने जो तरतीब दी थी सहर और इफ्तार की, उस तरतीब पर आपने सूरज के गुरूब होने का इंतजार कर रहे हैं, सूरज के डूबने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, आप ही के दस्तरखान से आपकी ही चीजों से लाई हुई चीज को आप उठा के खा नहीं सकते। अल्लाह के हुक्म के मोहताज है। अल्लाह ये तरबियत दे रहा है। आज अपने माल पे हम अपने ही हाथों से हाथ नहीं मार सकते, तो गैर रमजान में हम गैरों के माल पे कैसे हाथ मारेंगे? यह तरबियत है, यह ट्रेनिंग है कि गैर रमजान में हम गैरों के माल पे कैसे हाथ मारेंगे। किसी का घर, किसी की जागीर, किसी का पैसा, किसी का माल हम कैसे हड़प लेंगे? हमने रमजान में अपने ही माल को अपने हाथों से उठा के नहीं खाया था। यह रमजान तरबियत दे रहा है मुझे और आपको, यह ट्रेनिंग है रमजान की। अब अगर बंदा रोजे से है, घर की तन्हाई में है, कोई उसे देखने वाला नहीं, कोई उसे देखने वाला नहीं, घर की तन्हाई में है, दरवाजे बंद कर दिया है, खिड़कियों को बंद कर दिया, पर्दे खींच लिया है, अकेला तन्हा अंदर है, कोई देख नहीं रहा है। बावर्ची खाने में गया, किचन में गया, खाना हाथ से मिलाया, पानी गिलास लिया, निवाला उठाकर मुंह तक लाया और अचानक रुक गया। उसे याद आ गया, अल्लाह के बंदे मैं तो रोजे से हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मेरा रब तो मुझे देख रहा है। यह खौफ उसके हाथ से निवाला रोक देता और पानी गैस के होठों से छूट जाती है। मेरे दोस्त साथियों, इसका अजर क्या है? कल अल्लाह तुमसे और मुझसे कहेगा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, जैसे आज इस घर की तन्हाई में तू मुझे याद रखा है, जैसे आज इस घर की तन्हाई में जैसे तू मुझे याद रखा है, कल कब्र की गड़े की तन्हाई में मैं तुझे याद रखूंगा। कब्र के गड़े की तन्हाई में यहां कोई नहीं है, कीड़े और मकोड़ों का घर है, तूने तन्हाई में मुझे याद रखा था, आज इस तन्हाई में मैं तुझे याद रख रहा हूं। मेरे दोस्त, रमजान आया रहमतें लेकर, बरकतें लेकर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान महीनों का सरदार है। अल्लाह इस रमजान के महीने में रिस्क को खुशादा कर देता है, सरकस शयातीन को बंद कर देता है, सरकस शयातीन को अल्लाह बंद कर देता है, और अल्लाह एक का बदला 70 अता करता है। जो बंदा नफिल नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे फजर का फर्ज का अजर अता करेगा। जो बंदा फर्ज अता करेगा, अल्लाह उसे 70 अता करेगा। जो बंदा 1 रुपया खर्च करे अल्लाह के राह में, 70 खर्च करने का अजर अल्लाह अता करेगा। जो बंदा इस रमजान में कुरान की 1 आयत पढ़ेगा, अल्लाह उसे 100 नेकी का अजर अता करेगा। मेरे दोस्त साथियों, यह रमजान रहमतें लेकर, बरकतें लेकर, नुसरतें लेकर आया है। मैं और आप इसका इस्तेकबाल कैसे कर रहे हैं? आइए रमजान से मुताबिक अब आपसे गुफ्तगू करूं। अब तक आपके सामने इस्तेकबाल रमजान और उसकी अहमियत के ताल्लुक से बात कर रहा था। इंशाअल्लाह ताला वक्त थोड़ा सा देर होगी, लेकिन बात पूरी मुकम्मल हो जाएगी। रमजान के रोजे जिसको सौम कह जाते हैं, सबसे पहले किस पर फर्ज है? मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, तंदुरुस्त होना और मुकीम होना। ये 5 कैटेगरी से जिस पर रोजा फर्ज होता है। सबसे पहले मुसलमान होना, सबसे पहले अल्लाह वादहू ला शरीक लहू को एक जानना, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना, शिर्क जैसे बीमारियों से बचे रहना, मुसलमान होना, आकिल अक्ल रखने वाला होना, बालिग नौजवान होना, तंदुरुस्त होना और मुकीम होना। ये 5 कैटेगरी से जिस पे रोज़ा फ़र्ज होता है। आकिल अक्ल वाला, दीवाने पर मजनून पर रोज़ा नहीं, दीवाने और मजनून पर रोज़ा नहीं। बालिग नौजवान, नाबालिग बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज नहीं, एक बात याद रखिए। नाबालिग, बालिग होना। फिर इसके बाद तंदुरुस्त यानी सेहतमंद होना, बीमार नहीं, बीमार पे ही रोज़ा फ़र्ज नहीं। इसी तरह से मुकीम होना यानी रहने वाला, आया फिर गया सफ़र पे, आया और फिर गया सफ़र पे, ऐसे भी रोज़े पे जो है इल्लतें मिल जाती है। तो ये 5 अक़साम हैं। अब आइए
رمضان کے روزوں میں 6 اقسام ہیں. فرض یا واجب روزے، یہ ایک کیٹیگری ہے. اس کے بعد نفل، سنت یا جو ہے نفل روزے. اس کے بعد مکروہ یا حرام روزے، یہ ایک کیٹیگری ہے. فرض روزے اسے کہتے ہیں جو رمضان کے دنوں میں آتے ہیں، جہاں آدمی علیہ السلام فرماتے بنا شرعی عذور کے، یا اگر ایک آدمی بھی بنا شرعی عذور کے ایک اگر رمضان کے روزے کو ترک کرتے چھوڑ دے تو اگر وہ زندگی تمام بھی روزے رہ جائے تو اس کے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. فرض روزوں کی وہ کیٹیگری اللہ کے رسول نے بتا دی، احکام آپ نے سمجھا دیا اور فرض روزوں کی آپ نے کیٹیگری بتا دی. یہ اہمیت والے روزے. اب اس کے بعد کچھ نفل اور سنت والے روزے. مثال کے طور پر روزے رمضان کے فرض ہیں، یہ تو ہر مومن مرد اور عورت پہ فرض ہو گئے، کسی بھی حال میں نہیں رونا، اس کی علتیں آگے آئیں گی آپ کو. لیکن کچھ روزے نفل اور جو ہے سنت ہے. مثال کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزے رہتے تھے، ایک پیر کا روزہ اور ایک جمعرات کا روزہ. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمور تھا یہ آپ ہفتے کے روزے. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 روزے رہا کرتے تھے، 13 کا روزہ، 14 کا روزہ، 15 کا روزہ. یہ ہے. اب اسی طریقے سے نفل روزوں میں مثال کے طور پہ کبھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے یا کبھی چلتے چلتے آپ جو ہے دن آ گیا، آپ اچانک جو ہے نیت کر لی کہ آج میں جو ہے کوئی روزہ رکھ جاؤں، وہ نفل کی کیٹیگریز میں آتے ہیں. اس طریقے سے واجب اور مستحب یعنی جو فرض کی کیٹیگری قریب قریب آتے ہیں. مثال کے طور پہ نذر اور منت کے روزے. نذر سے مراد آپ نیت کر لیے اللہ میرا اگر فلاں کام بن جائیں گا یا فلاں صاحب کی اگر کوئی مزاج ٹھیک ہو جائیں گی تو اللہ میں 1 روزہ رہوں گا یا 2 روزے رہوں گا. یہ ہے آپ کے نیت اور جو ہے منت کے روزے. یہ روزے فرض کی کیٹیگری کے بعد آتے ہیں. آپ کا وہ کام ہو جانے کے بعد آپ کو رکھنا لازم ہو جاتا ہے، آپ کو رکھنا. اب آئیے مکروہ روزے. مکروہ سے مراد یہ ہے کہ مکروہ کوئی ورڈ ایسا وہ نہیں ہے کہ یہ چیز ایسی ہے چیز. مکروہ سے مراد ناپسندیدہ، جس کو پسند نہیں کیا گیا وہ عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاص طور پر آدمی آج جمعہ ہے میں آج روزہ رہوں گا ایسا کہہ کے، کیونکہ فرض روزوں میں جمعہ آئیں گا تو رہنا ہی اس کو رمضان کے روزوں میں. لیکن خاص طور پہ آدمی جمعے کے دن میں روزہ رہوں گا، یہ آپ ایسا اپنا طریقہ کار بنا کر اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ مت رہے. اور ہفتے کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن بھی کوئی آدمی آج ہفتہ ہے سنیچر کا دن ہے جو بھی آدمی سمجھتا ہوں اس حساب سے کوئی روزہ رہتا. اللہ کے رسول یہاں اور یہاں 2 جگہ اللہ کے رسول نے ناپسند کیا روزے کو رکھنا. اس کے بعد آئیے حرام روزے. ایک کیٹیگری یہ ہے کہ روزے فرض ہے، مستحب ہے، واجب ہے، سنت اور نفیل ہے، اور پھر مکروہ ہے، حرام ہے. حرام روزے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال کے 5 دن ایسے ہیں جہاں روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا گیا. صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کون سے؟ فرمایا عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے عید کے دن، اور عید الفطر یعنی رمضان کی عید کے دن، اور عید الاضحیٰ کے ایام تشریقات، وہ 3 دن جو قربانی کے اور نہر کے ہوتے وہ 3 دن اور یہ 2 دن کل ملا کے 5 دن ہیں یہاں روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ روزوں کی کیٹیگریز کیا ہے. اب آئیے سب سے پہلے ان روزوں کو جان لینے کے بعد 2 علتیں مرد کے لیے یعنی فرصت ہے، اس کے لیے جو ہے چھوٹ ہے مرد کے لیے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پر وہ مریضۃ و سفر یعنی آدمی مریض ہے، ایسی بیماریوں سے لاحق ہے کہ وہ آدمی سدھرنا چاہتا پھر اس کو بیماری لپک جاتی، جیسے ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، کینسر ہے. ایسی بیماری ہے جو مرض ہے بیچاری لا علاج ہے، جو آدمی علاج کراتے اور پھر اس میں مسلسل ہے. ایسی آدمی کے لیے علت دی گئی، چھوٹ دی گئی. اس کا کفارہ یہ کہ وہ 2 وقت کی روٹی کسی مسکین کسی غریب کو کھلا دے، اللہ اس کا بدلہ اجر عطا کرے گا روزے کی شکل میں. یہ مریض کے لیے. جو آدمی سفر کر رہا ہے اسے بھی چھوٹ دی گئی، علت دی گئی. پہلے سفر ایسا ہوتا تھا آدمی نکلتے تھے سفر کے لیے تو 3 دن 4 دن چلچلاتی دھوپ برسات پانی ایسا سفر. اب تو اتنا آسان سفر ہے، یہاں سے آدمی پلین میں بیٹھتا ہے 2 یا 3 4 5 گھنٹے میں کسی اور ملک میں اتر جاتا ہے. تو یہ یہاں آدمی قوت اگر رکھ سکتا ہے تو رکھے، یا سفر میں ہے تو وہ آدمی روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اس کا کفارہ ہے، یا پھر اس کو بعد میں اس کو پورا کر لے رمضان کے روزے میں. تو یہ جو ہے مرد آدمی کے لیے. عورت کے لیے 4 علتیں ہیں، 4 فرصت جو ہے عورتوں کے لیے سہولتیں ہیں جہاں عورت اپنے جو ہے روزے کو ترک کر سکتی. سب سے پہلے ایام حیض. خاص طور پہ میری ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ٹاپک جو ہے دینی جستجو کے لیے اور دینی جو ہے ہم آہنگی کے لیے ہے.
اور نالج کے لیے. یا یہ نہ سمجھنا کہ مردوں کے بیچ میں عورتوں کی باتیں کی جا رہی. میں نہیں, اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ خود میرے اور آپ کی بھلائی کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے. تو یہاں میری ماں اور بہنوں کو بھی اس کا علم ہو جائے, میرے دوست احباب کو بھی علم ہو جائے, کیونکہ آنے والا مہینہ 6-7 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا. پھر آپ بولتے وہ ایسا کیسا تھا, یہ کیسا, پھر مسائل آپ کے سامنے نہ آئے, اس لیے آپ کے سامنے میں جو ہے یہ بات رکھتے چل. اب اللہ رسول نے فرمایا کہ 4 علتیں عورتوں کے لیے جہاں پہ فرصت ہے, چھوٹ ہے عورتوں کے لیے. سب سے پہلے ایام حیض, جس کو منسس کہتے ہیں, 6 دن 5 دن 7 دن بہت سے بہت. یہاں عورت اپنے روزوں کو چھوڑے گی. پھر سال کے اس درمیان میں جب کبھی اسے موقع ملے گا اس روزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی. خاص طور پر میری ماں اور بہنیں یاد رکھیں, یہ ہے ایام حیض. اب ایام نفاس یعنی ڈیلیوری کے بعد جو 40 ڈیز آتے ہیں جس کو ایام نفاس کہتے ہیں, یہاں عورتوں کے لیے جو روزہ فرصت دیا گیا, اسے چھوٹ دی گئی. یا اگر اس میں قوت ہے تو وہ بعد میں اسے پورا کر سکے, یا نہیں تو اس کا کفارہ ادا کرے. اس میں 2 شکلیں آ جائیں گی. اسی طریقے سے ایام نفاس کے بعد ایام رضا یعنی دودھ پلانے والی عورتیں. سبحان اللہ, آپ کا دین کیا ہے دوست ساتھی؟ نہ ظلم ذاتی, نہ کوئی آپ پہ جو ہے زور و زبر. آپ کا مذہب آپ کو کس طریقے سے تعلیم دے رہا ہے. دیکھیے, ایام رضا دودھ پلانے والی عورتیں, جو معصوم بچہ ہے, آپ کے بھوکا رہنے سے شاید کہ بچے کو دودھ نہ ملے, یا اللہ آپ کے بچے کی بھوک کا خیال اور آپ کی صحت کا خیال کر کے آپ کو جو ہے چھوٹ دیا ہے. جب آپ اس سے نکل جائے اس کا کفارہ ادا کر دے, اگر نکل نہیں سکتے تو کفارہ ادا کرے. یہ دودھ پلانے والے ایام رضاعت. اور ایام حمل, چوتھا مقام ایام حمل, جو عورتیں پیٹ سے رہتی ہیں انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ رمضان کا اگر مہینہ آئے تو اللہ انہیں چھوٹ عطا کیا ہے. اس کے بعد وہ پھر اگر اس میں قوت ہے تو وہ اس کا کفارہ دے دے یا اسے پورا کر لے. یہ 4 چیزیں عورتوں کے لیے ہے اور 2 چیزیں مردوں کے لیے. اب آئیے, روزہ. روزہ جو آپ کی اور میری زندگی میں یہ رمضان شاید 20 مرتبے 25 مرتبے 30 مرتبے 40 مرتبے آیا, لیکن ہم اس سے کیا پائے اور کیا کھوئے, تھوڑا سا ہم اس سے غور کرنا چاہیے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, چاند کو دیکھتے ہی تراویح شروع ہو جائے گی, صبح سحری کا انتظام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت پر خیر نازل کرے گا, برکت نازل کرے گا جب تک میری امت بھلائی میں ہوگی. آپ نے فرمایا میری امت بھلائی میں ہوگی, وہ سحر میں تاخیر کرے گی, افطار میں جلدی کرے گی. سحر میں تاخیر یعنی کہ آخری وقت تک جب تک ہلکی سی سفیدی آسمان پہ چھا نہ جائے, یہ آخری حصہ ہے آپ کے افطار کا. آپ کے افطار کا یہ سحر کا یہ آخری حصہ ہے آپ کے سحر کا, جو آپ سفیدی آسمان پہ جب تک چھا نہ جائے یہ آپ تک جب کریں گے. اور اذان ہو جائے, اور اذان جب مکمل ہو جائے تو آپ اپنے ہاتھ کو روک دیں. آپ اپنے ہاتھ کو روک دیں. اب ہمارے پاس جو خاص طور پہ ہندوستان میں جو اذانیں ہوتی ہے, ہم تھوڑا سا اس پہ بھی غور کرنے والے بنے. ہمارے پاس ہلال کمیٹی ہے, ہلال کمیٹی کی طرف سے ہمارے پاس جو ہے رمضان کے جو ہے ٹائم ٹیبلز بھی ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن یہاں پر جو کچھ ہماری جو ہلال کمیٹی ہے وہ اس خوف کے ذریعے سے کچھ ٹائم آگے بڑھا دیتی ہے, شاید کہ ہم جو ہے غلطی نہ کر دیں. 2 منٹ کہیں 3 منٹ کہیں 4 منٹ کہیں 5 منٹ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ مجھے اور آپ کو جو ہے چاند کے اوپر ڈپینڈ ہونا ہے. اور چاند کے اوپر جیسے سورج غروب ہو جائے آپ افطار کر لیں, اور جیسے سورج پھٹنے سے پہلے آپ سحر کو ختم کر دیں. یہ ڈپینڈ بتا دیے, اذان سے ختم کرے اور اذان پہ جو ہے پھر جو ہے افطار کرے. آپ اذان پہ سحری ختم کرے اور اذان ہی پہ آپ جو ہے افطار شروع کرے. یہ عمل سنت کا ہے. اب ہندوستان میں کہیں سائرن بستا, کہیں توپ چھوڑی جاتی ہے, کہیں لال لائٹ کھولی جاتی ہے. الگ الگ علاقوں کے حساب سے لوگ سحر کا افطار کا جو ہے ماحول بنا کے رکھے. لیکن سنت کا عمل یہ ہے, اذان دی جاتی تھی مسجد نبوی بھی اور مسجد حرم بھی. آج بھی عرب دنیا کے اندر جتنے بھی عرب ممالک ہیں آج بھی اور ابھی بھی جہاں سے دین نکلا, خود مکے کی سرزمین مدینے کی سرزمین پر بھی اذانیں ہوتی ہے آج بھی. تو اذان یہ عمل سنت کا ہے, اس سے جو ہم سحر کو روکے اور اسی سے ہم جو افطار کریں. یہ طریقہ کار ہے. اب آئیے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحر میں برکت ہے. ہاں, 1 گھٹ پانی کیوں نہ آپ پی لیا کرو, کیونکہ دوست و ساتھیوں بن سحری کے روزے یہودی اور نصرانی رہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے, ان کے طریقوں سے مجھے اور آپ کو روکا ہے, اور ہم کو نبی کے طریقے پہ چلنا ہے. نبی نے فرمایا سحر میں اللہ برکت رکھا ہے, سحر میں برکت رکھا ہے. آپ سحر کیا کریں؟ کچھ لوگ یہ ہے کہ کمپٹیشن کرتے بن سحری کے لیے, ایسے روزے ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے
جو سنت کے خلاف عمل کریں گے. ہاں مجبوری آ گئی, کبھی پریشانی آ گئی, کبھی کھانا پکنے کے لیے دیر ہو گئی, یا کچھ اور بات ہو سکتی ہے, لیکن آدمی رخص ہونے کے بعد بھی, کھانا ہونے کے باوجود بھی ماں سے لڑ لے کے نکل گیا, بھائی سے لڑ لے کے نکل گیا, چچا سے لڑ لے کے نکل گیا, باوا سے لڑ لے کے نکل گیا, منہ پھلا لے کے باہر بیٹھا ہوا ہے, لیکن سحری نہیں کر رہا. سحری بیوی کے میں شوہر میں انبن ہو گئی, بیوی کمرے دروازہ بند کر لی, شوہر ادھر بند کر لیا, کھانا ویسے ویسا رکھا گیا. یہ تماشے نہیں ہے اسلام, اور نہ اسلام تماشوں کا نام ہے. اسلام عمل کا نام, پریکٹیکل سسٹم کا نام ہے اسلام. آپ کے منہ پھلانے سے نبی کی سنت کے خلاف جائیں گے, آپ میاں بھی لڑنے سے رسول کی اہمیت کے خلاف, آپ کی سنت کے خلاف جا رہے ہیں. آپ نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے, دونوں کو یہاں کمپرومائز کرنا ہے. ہاں انبن ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, سب ہوتا ہے, نبی کے دور میں بھی ہوا تھا, صحابہ میں بھی ہوا تھا, لیکن عزیز اور دوستو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سنتوں کو جو ہے ترک کر دیں, خلاف سنت عمل کرے. جھگڑے میں بھی صحابہ سنت پہ عمل کرتے تھے, خلاف سنت ہے, لیکن آج نبی نے فرمایا سحر میں جو ہے برکت ہے, اور آپ سحر چھوڑ کے کون سی برکت کو تلاش کریں گے؟ پھر یاد رہے, خاص طور پہ میری ماں اور بہنیں, مبارک بالخیر ہے میری ماں اور بہنیں, 3 بجے رات سے اٹھ جاتی ہے اللہ کی بندیاں, سحر تہجد پڑھ کے اللہ کی بندی جو ہے سحر کے لیے انتظام کرتی ہے. ہٹے کٹے نوجوان رات بھر بازار پھر کے آ کے ایسے تھک کے سوتے ہیں. سحر گئی, فجر گئی, ظہر گئی, عصر گئی, مغرب گئی, عین افطار کے وقت گھر میں اٹھ کر آنکھوں میں سرما لگا کے, سر پہ ٹوپی پہن کے, ہاتھ میں تسبیح لے کے پوز مارتے باہر نکلتے. کتنے بڑے روزدار آ گئے صاحب, بن سحری کے روزے نواب صاحب, ان سے بڑا آدمی بستی میں مل سکتا کیا؟ میرے دوست ساتھیو, اللہ ایسے روزوں کو کبھی نہیں قبول کرتا جو خلاف سنت ہو, خلاف سنت ہو. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سحر میں برکت دیا, اور پھر زید بن ثابت سے بخاری اور مسلم کی حدیث, آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحر کیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جو ہے نماز کو چلے گئے. صحابہ اکرام نے بعد میں زید بن ثابت سے دریافت کیا کہ زید بن ثابت, تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحر کی, اور آپ ہی کے ساتھ آپ جو ہے نماز کے لیے آ گئے. سحر میں اور نماز میں آپ نے کتنا وفا پایا؟ بخاری اور مسلم کی حدیث. تو زید بن ثابت فرماتے 50 آیتیں پڑھے سے ہوتا, 50 آیتیں پڑھے سے ہوتا, بس اتنا وفا پایا میں نے. لیکن یہ ہماری یہ مسجدوں کی اذان نہیں. صحابہ جب نماز پڑھتے تھے, فیروز لولو نے حضرت عمر بن خطاب کو خنجر بھونک دیا, اور کئی صحابہ کو جو ایک کار توا آ کے مسجد میں چھپا ہوا لیکن دکھا نہیں, اتنا اندھیرا ہوتا تھا. یا ہمارے پاس اجالا ہوتے لائٹاں بند کر کے نماز پڑھتے, اللہ رحم کرے. وہ صحابہ جیسے تھے, وہ نماز جو سفیدی آنے سے پہلے ختم ہو جائے, چہرے نظر نہیں آتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم فجر میں ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے تھے, اور جب مغرب پڑھتے اور شکار کے لیے نکلتے, تیر جب چھوڑتے تو تیر نشانے پر جا کے لگتا تھا. سورج ایسا ڈوبتا ایسا مغرب کی نماز ہوتی تھی. یہاں ہمارے پاس سورج ڈوبنے کے 15 منٹ کے بعد نماز ہوتی. اللہ رحم کرے. عزیز اور دوست ساتھیو, تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی اذان بولتا بول دیا مول صاحب, یہ مسجد کے اذان کھائیں گے, وہ مسجد کے اذان کھائیں گے, وہ مسجد کے اذان کھائیں گے, وہ مسجد کے اذان, وہ مسجد پر نماز کو بھی کہتے وہاں بھی ختم ہوتی, یہاں بھی ختم ہوتی, روزہ بھی گیا, نماز بھی گئی. پھر اللہ آپ کی بستی میں جو پہلی اذان سنے آ جائے, یاد رکھو دوست ساتھیو, 3 سرانہ بستے, سیرانہ بھی کمپٹیشن پہ چلتے, انہیں ایسا دے رہا میں ایسا دوں گا, وہیں انہیں ایسا پھر ایسا دے دے, کمپٹیشن چل رہا. اللہ اکبر. میرے دوست ساتھیو, اذان یہ نبی کی سنت ہے. اب آئیے سحر اور غسل. سحر اور غسل بخاری اور مسلم کی حدیث بھی. کوئی آدمی, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ رمضان کے مہینوں میں اپنی بیویوں کے قریب جانا عیب ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے, آپ اپنی بیویوں کے قریب جا سکتے ہیں افطار کے بعد سحر سے پہلے تک. یہ اجازت ہے, افطار کے بعد اور سحر سے پہلے تک. اب ایک آدمی غسل کی حاجت ہے, کوئی نوجوان بچہ ہے, افطار سحر کے قریب اٹھا, اٹھتے اسے اس بات کا پتہ چلا کہ میں احتلام سے ہوں, یعنی میرے جسم سے کوئی ایک ایسا گاڑا پانی نکل گا. اب وہ آدمی ایک دم پشیماں ہو جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ بھائی کیسا ایک دم میں ناپاکی کی حالت میں ہوں, سحری کیسے کروں. ایک دل میں ایک کجی اور پشیماں کی کیفیت آ جاتی. اور ایسا آدمی یا ایسی عورت جو کھانا بنا ہوا رکھا ہوا ہے, لیکن غسل کے قریب عین قریب تھوڑا نیند لگ گئی,
وہ عین قریب مرد اور بیوی عین قریب اٹھے. اب دونوں پریشان ہیں کہ سحری کیسے کریں گے, ہم ناپاکی کی حالت میں. تو یہاں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, آپ فرماتی سب سے پہلے سحر کر لے اسی حالت میں. سبحان اللہ, کیا دین ہے دوست ساتھی. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پہلے سحر کر لے, پھر غسل کر لے, پھر نماز پڑھ لے. سبحان اللہ, بات ختم ہو گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم میں کتنی رحمتوں کی جگہ ہے جی. آپ دیکھیے تو صحیح, ہے کوئی ایسا ٹیچر دنیا کے اندر, ہے کوئی ایسا معلم جو اپنے امتیوں کو یہاں تک سہولتیں دے رہا ہے؟ اللہ اکبر, یہاں تک سہولت ہے. سحر کا معاملہ ہے, ابھی آپ کے سامنے بات کلیئر ہوگی. اب روزے کی حالت میں ہیں آپ, روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. روزوں کو توڑنے کی کوئی اگر ایک آدمی ہے روزے کی حالت میں اور 12-11 مہینے جو ہے برس کے وہ کھاتے رہتا ہے, اکثر کھانے کی عادت ہے. ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ آئے, یہاں کھائے گٹکا کھولے پھڑ بول کے ڈال لیے, وہاں پھینک دیے. اب تھوڑے دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے تو پتا چلتا حلق کا کینسر ہو گیا. کیسا ہوا؟ وہ جو گٹکا کھا رہے تھے اس سے ہوا. کوئی صاحب تمباکو ہاتھ پہ رکھ کر مار کے یہاں حصے میں دباتے, یہاں پہ. کچھ عورتیں کتھا چنا زیادہ ملا کے چنو میاں زردہ, بابا پروار زردہ, عورتیں بھی پان کے بیڑے میں رکھ کے کھاتی ہے. یہ چیزیں جو ہے کچھ آتی. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے راغب کیا, یعنی کہ کن چیزوں سے روزہ آپ کا جو ہے نہیں ٹوٹتا. یعنی آپ برس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے. اگر آپ انجانے میں, جان بوجھ کے نہیں, انجانے میں آپ کوئی ایک گھٹ پانی پی لیے, کوئی چیز اگر آپ کی کھا لیے بھول یا چوک کی بنیاد پہ, تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ذہن میں رکھیے آپ, بھول اور چوک کی بنیاد پر انجانے میں اگر آپ کوئی چیز کھا لیے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آپ روزے کی حالت میں کچھ آپ کا پیٹ مڑوڑ کرا, آپ کو اگر متلی آ گئی تو آپ کھائیں اگر ہو جائے تو بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات ذہن میں رکھیے. سرما لگا سکتے روزے کی حالت میں, مسواک کر سکتے, تیل لگا سکتے روزے کی حالت میں, اور خوشبو لگا سکتے روزے کی حالت میں. یہ چیزیں روزے, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ان چیزوں سے. ہاں, اب کوئی اگر آدمی روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں, یعنی کہ روزے کو توڑنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کے حلق میں انگلیاں ڈالے, خے کر دے جان بوجھ کر, اس کا روزہ کلعدم ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. اس کا روزہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. کوئی آدمی جان بوجھ کر دیکھا کہ میں روزے میں ہوں, آ کے گولڈ فلیکس ریٹ لیا, مارا, پھینک دیا نکال کے. روزے میں معلوم ہے اس کو, اٹھایا سینپ لیا, کھا لیا, موز کھایا, معلوم ہے روزے میں جان بوجھ کے کھا رہا ہے, اس کا روزہ ختم ہوگا. روزہ کو توڑنے والی چیز ہے. جان بوجھ کے اگر کوئی چیز آدمی کرا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب روزے کی حالت میں بیوی سے اگر مشابہت آدمی کر دے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث, ایک غلام کو آزاد کرانا. پہلے لوگ غلاموں کو پکڑ کے آزاد کر دیتے تھے, آج تو غلاموں کا دور نہیں ہے. تو اب کیا کرنا, کوئی ایسے مسلمان پر کوئی ایسا کیس لگا دیا گیا ہے, پوری بستی جانتی کہ آدمی شریف ہے, سیدھا ہے بیچارہ, تو اب وہ آدمی کو جو الزامات لگائے گئے اس کے وکیل کو ٹھہرانا, کیس لڑنا, اس کا کیس بری کرانا. یعنی آج کے دور کی مشکل آپ کو بتا رہا ہوں. غلام آزاد کرانا بول دو, اگر آپ غلام آزاد نہیں کرتے تو مسلسل 60 دن کے پھر روزے رہنا ہے. 60 دن کے روزے مسلسل, ایک بھی روزہ اس میں چھوٹا تو پھر کنٹینیو کرنا اس کو. یا یہ نہیں کر سکتے, مجبور ہے, بے بس ہے, اتنا نہیں کر سکتے, قوت نہیں آپ پر, تو کمزور ہے آپ, آخری حصہ بتا دیا اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول, وہ کیا ہے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا. یہ کفارہ ہے اس حالت کا جو آپ روزے کی حالت میں بیوی سے مشابہت کر دیتے. اب آئیے, فرض روزے تو آپ کو ہر حال میں رہنا ہے, اس کو بنا کسی شرعی عذر کے آپ چھوڑ نہیں سکتے. لیکن نفل یا جو سنت کے روزے آئیں گے, یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا کہ وہ اپنے شوہروں کی اجازت لے کر روزہ رہیں. نفل اور سنت روزوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اپنے شوہروں کی اجازت لے کر روزہ رہے, اگر روزہ رہنا چاہتی ہے تو. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی عظمت کے تعلق سے بیوی کو یہ فرمان بتا دیا. اب عزیز اور دوست ساتھیوں, روزہ کن چیز سے نہیں ٹوٹتا, کس سے ٹوٹتا, ابھی آپ کے سامنے میں نے بات رکھ دی. اب آئیے, افطار کا وقت ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا افطار کے وقت بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جو کچھ اللہ سے مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے, اللہ اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہے. اب اس کے بعد تراویح کی نماز. تراویح محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم کی حدیث, اما جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رمضان یا غیر رمضان, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کہتے تھے, قیام اللیل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں آپ 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے تھے اور 3 وتر, کل ملا کے 11 ہوئے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ تھا اور آپ کا طریقہ کار تھا اور یہ آپ کی سنت تھی. اب نفل نماز ہے تراویح کی, آپ 20 پڑھیے, 25 پڑھیے, 30 پڑھیے, 40 پڑھیے, 50 پڑھیے, 200 پڑھیے, 2 لاکھ پڑھیے, کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں. لیکن عمل جو سنت کا ہے وہ 8 رکعت کا ہے. یہ ذہن میں آپ بات رکھ کے چلیں, یہ ذہن. اب تراویح اور پھر جو آپ کی جو قیام اللیل ہو گئے, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دہا, دوسرے دہا, تیسرے دہا میں ایک ایسی رات لاتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو شب قدر کہتے ہیں, لیلۃ القدر. لیلۃ القدر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بڑھ کے رات ہے. اس کو تلاش کرنا ہے. کیسے تلاش کریں گے؟ 5 تاخراتیں ہیں جاگنے کی, 5 تاخراتیں. رمضان کی 21 تاریخ, 23 تاریخ, 25 تاریخ, 27 تاریخ اور 29 تاریخ. یہ 5 تاخراتیں ہیں جہاں ایک امتی کو تلاش کرنا ہے رات میں. اور پھر اسی درمیان میں اعتکاف کی شکل ہے. اعتکاف اسے کہتے جو اپنی جامع بستی کی جامع مسجد میں, اپنے گھر کی بستی کی مسجد میں, یا آدمی کہیں اور مسجد میں جا کر اعتکاف رہ سکتا ہے. وہ 10 دن کا بھی ہے, 20 دن کا بھی ہے اور 1 مہینے کا بھی ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ 10 دن کا ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے. آپ کی آخری ایام سے آپ نے پہلے 20 دن کا اعتکاف بیٹھا. آپ نے 30 دن کی بھی اجازت دی. 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف ہو سکتا, 2 منٹ کا بھی اعتکاف ہو سکتا, 1 دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا. یہ بات اگر آپ مسجد میں چلے گئے تو اعتکاف کی نیت سے گئے, 2 گھنٹے بیٹھے اور آپ نکل کے واپس ہو جائے, یہ بھی ایک اعتکاف ہے. لیکن رمضان کا جو اعتکاف ہے وہ امت مسلمہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک رحمت ہے, برکت ہے. کیا بندہ بالراس, اب آخری ایام ہے رمضان کے, الوداع الوداع شاہ رمضان الوداع, تیرے آنے سے دن معتبر تھے, تیرے جانے سے دل رو رہا ہے. کہ بندہ کہتا ہے کہ میرے مالک رمضان تو رب کی قربت کا مہینہ ہے, جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ ہے. اب یہ مجھ سے دور ہو رہا ہے کہ آئندہ سال پھر میری زندگی میں یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. جتنی چاہے میں نیکیوں کو بٹور سکوں تو بٹور سکوں. اعتکاف بندہ مسجد کے اندر 4 دیواری میں ہے, ذکر میں ہے, اذکار میں ہے, تلاوت میں بس گم ہے. بس عورتوں کے لیے گھر, آدمیوں کے لیے مسجد. اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10 دن اور آخری ایام میں 20 دن. اسی طریقے سے مسجد نبوی کے اندر ایک تم ہے, ایک پلر ہے جس کو ستون توبہ کہتے ہیں, ستون توبہ. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر سال اسی تم کے پاس آپ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. وہ مسجد نبوی میں آج بھی وہ تم موجود ہے جس کو ستون توبہ کہتے ہیں. اب عزیز اور دوست ساتھیوں, اس تاخراتوں کے بعد, اب اس اعتکاف کے بعد اللہ رب العزت آپ کے لیے جاگنے کی اس راتوں کی برکت اور نصرت کے بعد اب آپ رمضان کے مہینے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آندھی اور طوفان کی طرح خیر و خیرات کرتا تھا, صدقہ دیتا تھا, خیر کرتا تھا, خیرات کرتا تھا, زکوٰۃ نکالتا. جو آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے آپ اتنی استطاعت سے آپ جو اللہ دیا آپ کو آپ خرچ کریے. انشاءاللہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا, نصرت دے گا, عنایت دے گا, رحمتوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ سرفراز کرے گا. اب جب بندہ اس 30 دن کو مکمل کر لیتا ہے تو اللہ اسے ایک خوشی کا موقع دیتے ہیں جس کو یوم عید کہتے ہیں. اس عید کی نماز سے پہلے پہلے اللہ بندوں کے اوپر کچھ اور ذمہ داری دیا ہے, وہ ہے صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر کیا ہے؟ یعنی عید الفطر اسی سے ہی جو ہے نسبت ہے. ہر مسلمان کے اوپر 2.5% وہ جو چیز کھاتا ہے, گیہوں ہے, آٹا ہے, چاول ہے, ہر آدمی 2.5 کلو اپنے طرف سے آدمی, پیدا ہونے والے بچے کے اوپر بھی ہے لازم, اور ہمارے درمیان میں جو ماں اور بہنیں, بوڑھی عورتیں, دادی نانی جو ہماری کفالت میں تھے, ان کی ذمہ داری بھی آپ پہ. اگر آپ گھر میں 5 آدمی ہیں, 3 بچے, 1 بیوی اور 1 شوہر, تو 5 کے اوپر یہ صدقۃ فطر جو 2.5 کلو کی شکل میں دینا ہے. حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے تک دینا ہے جو لوگ لوگوں کے گھر سے منگ کے لائیں گے. اور اللہ اس کو اس لیے جاری کرا ہے کہ آپ کے گھر میں چولہا جلے عید کی خوشی میں, اور آپ کا پڑوسی بھوکا رہے.
تو اللہ نے یہ اسباب کو لوگوں کے درمیان میں بانٹ دیا کہ ایک دوسرے کی غمخواری کے لیے رہے. میرے دوست ساتھیو، یہ مہینہ غمخواری کا ہے، للہیت کا ہے، ہمدردی کا ہے، محبت کا ہے. اب آئیے اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عید کی نماز. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید کی نماز بستی میں نہیں بلکہ بستی کے باہر علاقے میں، چٹیل میدان میں، گراؤنڈ میں پڑھی جائے، اوپن پلیس میں پڑھی جائے. اور یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کر آؤ. ایک روایت میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ ہاں تمہاری عورتیں ماہواری کی حالت میں کیوں نہ ہو، منسس کی حالت میں کیوں، انہیں عیدگاہ لے کر آؤ. وہ عید کی نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن عید کی نماز کی دعاؤں میں شامل رہے گی. اللہ اکبر. یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جاتے وقت ایک راستے سے جائے، تکبیر بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ والحمد، یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ آدمی ایک سم سے نکلے اور دوسری سم سے پھر عیدگاہ سے گھر کی طرف جائے. یہ چیز ہے جو کچھ اللہ نے آپ کے تاک کھجور کھا کر 3 4 7 یہ کھجور کھا کر آپ نکلے، پھر جا کر نماز پڑھے. 2 رکعت نماز عید کی ہے جس میں تکبیرات ہے. آدمی کو تکبیرات سے وہ تمام چیزیں جو عیدگاہ میں سمجھا دی جاتے، اس طریقے سے یہ عید کا نظام. تو میرے عزیز اور دوست ساتھی، اب تک میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی یہ پوری باتیں قرآن اور حدیث سے تھی. اگر کچھ باتیں میری طرف سے کچھ اگر غلط ہوئی تو میری طرف سے وہ تھی، انہیں شیطان کی طرف سے تھی، اور جتنی باتیں حق کی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی. بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، میں نے اس ٹاپک کا کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کیا ہوں کہ اللہ اس کو میرے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی قبول کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ امت کی اصلاح کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب ابو بکر بن حقانی صاحب جو ہمارے سامنے استقبال رمضان کے عنوان پر بیان پیش کیے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شیخ نے ہمارے سامنے رمضان کی فضیلت، اس کا استقبال کیسے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہے وہ بھی ان چیزوں پر بھی ماشاءاللہ شیخ نے روشنی ڈالی ہے. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو بھی ہم سنے ہیں اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم نستغفرک و اتوب الیک.
اللهم صل على محمد